ناظرین، حال ہی میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم دھرندھر کراچی کے علاقے لیاری کی گینگ وار کی تاریخ کو ایک نئے مگر متنازع انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس فلم میں سنجے دت کراچی کے جرری پولیس آفیسر چودھری اسلم خان کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ اکشے کھنہ لیاری کے بدنام مگر با اثر گینگ لیڈر رحمان ڈکیت کی زندگی کو پردے پر لاتے ہیں۔ شاید یہ رحمان ڈکیت کی زندگی کی دلچسپ داستان ہی تھی جس کی وجہ سے فلم پہلے 10 دن میں ہی 200 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی رحمان ڈکیت ہیں جو برسوں تک لیاری کی گلیوں پر راج کرتا رہا اور بالآخر ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اگرچہ فلم حقیقی زندگی سے متاثر ہے، مگر پھر بھی شاید یہ لیاری گینگ وار کے اہم کردار رحمان ڈکیت کی پوری کہانی بیان نہیں کرتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیاری کی خونریز گینگ وارز، رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کی دشمنی، عزیر بلوچ کا عروج و زوال اور چودھری اسلم کی دلیری کی داستان پیش کر رہے ہیں، جو فلم سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے۔ یہ اس سیریز کی پہلی قسط ہے۔ اگلی اقساط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی قسط اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کراچی کی بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی پورٹ ہے، جہاں سے کروڑوں ڈالر کا سامان آتا جاتا ہے۔ اسی بندرگاہ کے ایک کنارے پر مولوی تمیز الدین خان روڈ سے جناح برج تک کا علاقہ ہے۔ یہاں بوٹ بیسن، بیچ لگژری ہوٹل، امریکن ایمبیسی اور بلاول ہاؤس موجود ہے، جہاں شہید بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی رہائش گاہ زرداری ہاؤس ہے۔ مگر بالکل اسی بندرگاہ کے دوسرے کنارے پر ایم اے جناح روڈ کے پیچھے لیاری شروع ہو جاتا ہے۔ تنگ گلیاں، کچی آبادی، شدید غربت اور بے روزگاری، یہیں منشیات، اسلحہ، بھتہ، اغوا برائے تاوان اور قتل عام کے واقعات ہوتے ہیں۔ شہر کے جنوب سے مغرب تک دراز کراچی کی سب سے قدیم مگر انتہائی غریب درجنوں آبادیوں کا یہی طویل سلسلہ جرائم کی وسیع و عریض سلطنت بھی ہے۔ ہر طرح کے جرائم کا سب سے بڑا اور بدنام مرکز یہی علاقہ ہے۔ اسی لیاری سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ اور اقتدار کے ایوان تک پہنچے۔ لیاری کراچی کا سب سے پرانا علاقہ ہے جو اصل شہر سے باہر سب سے پہلے آباد ہوا۔ برطانوی دور میں کراچی ایک فصیل والا چھوٹا شہر تھا اور اس فصیل کے باہر جو پہلی بڑی بستی بنی وہ لیاری تھی۔ چند ہی سالوں میں یہاں کی آبادی ہزاروں تک پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی محلوں اور بستیوں کا مجموعہ بن گئی۔ آج بھی جب کوئی پرانے کراچی کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے لیاری کا نام سامنے آتا ہے۔ مگر ناظرین، لیاری میں گینگ وار کا پہلا واقعہ 1960 میں پیش آیا، جس کے تحت 2 گینگ اس علاقے میں منظر عام پر آئے۔ پہلا گینگ ڈاڈل 3 بھائیوں پر مشتمل تھا، جس میں داد محمد عرف ڈاڈل، شیر محمد عرف شیرو اور بیکل شامل تھے۔ یہ تینوں بھائی لیاری کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کے کام کے ساتھ ساتھ سینما کی ٹکٹوں کو بلیک میں فروخت کرتے تھے، جبکہ دوسرا گینگ نبی بخش عرف کالا ناگ تھا، جو منشیات فروشوں کا سرغنہ تھا۔ دادل اور کالا ناگ گینگ میں آئے روز جھگڑا ہونا معمول کا حصہ تھا، اگرچہ ان کی لڑائیوں میں اسلحہ، خنجر، ڈنڈا اور اس وقت کے ہتھیار ہی استعمال ہوتے تھے، مگر دونوں گینگ منشیات کی فروخت اور سینما کی بلیک میں ٹکٹ فروخت کرتے تھے۔ اسلحے بارود کے بغیر لڑنے والے گینگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اس وقت بنے جب ایوب خان کے دور میں ان کے حامیوں کی جانب سے دادل گروپ کی طاقت کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جرائم پیشہ عناصر آہستہ آہستہ سیاست کے لیے استعمال کیے جانے لگے، اور انہی سیاستدانوں نے جب کام نکال لیا تو پھر ایک دن کالا ناگ یعنی نبی بخش پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ دادل کا ایک بھائی قتل ہو گیا، جبکہ دادل اور شیرو تمام تر جرائم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد 1964 میں بننے والے گینگ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ نبی بخش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فضلو کالا ناگ 2 کے نام سے منظر عام پر آیا اور بابو ڈکیت کے ساتھ مل کر ایک نیا گینگ بنایا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا خاندانی تعلق پولیس کے گھرانے سے تھا۔ بابو ڈکیت کی جانب سے اپنا نیٹ ورک پورے لیاری میں ایسے پراسرار طریقے سے منظم کیا گیا کہ چند ہی روز میں اس کے گینگ سے بابا لاڈلا،
عبد الجبار عرف جینگو اور شراز کامریڈ نامی کئی گینگسٹر جرائم کی دنیا میں بھیانک روپ لے کر سامنے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لیاری کے علاقے کلاکوٹ اور ریکسن لائن کے علاقوں میں بابو ڈکیت اور کالا ناگ 2 کا سکہ چلنے لگا، تو دوسری جانب لیاری کے دوسرے علاقوں جہان آباد، شیر شاہ اور لیاری ندی کی دوسری طرف لال محمد عرف لالو، جس کا تعلق ڈاڈل گینگ سے تھا، آہستہ آہستہ سرگرم ہونے لگا۔ لالو کا شمار کالا ناگ یعنی نبی بخش کے مخالفین میں ہوتا تھا، لیکن حاجی لالو گروہ لیاری میں منشیات فروشی یا دیگر جرائم کی اکیلی فرنچائز ہرگز نہیں تھا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی قریبی محلے کلری میں منشیات کے دھندے کا بڑا نیٹ ورک تھا، اور تیسری جانب تھا شیرو دادل کا گروہ جو جہان آباد، شیر شاہ قبرستان، پرانا گولی مار جیسے علاقوں میں پتھارے داری، منشیات اور بھتے کا کاروبار چلاتا تھا۔ ابتدائی طور پر جیب کتروں پر مشتمل لالو کا یہ گروہ پھر اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا اور قتل و غارت میں بھی ملوث رہا۔ لالو کے کئی بیٹے جیسے ارشد پپو اور یاسر عرفات وغیرہ بھی اسی دھندے میں رہے۔ ایک ہی دھندے سے جڑے ان بہت سے گروہوں کے درمیان دھندے کی رقابت بھی تھی اور علاقے پر قبضے کا تنازع بھی۔ ان گروہوں کی یہی مخالفت خونی جھڑپوں کی وجہ بھی بن جاتی تھی، اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں رحمان بلوچ کا چچا تاج محمد مخالف گروہ بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر ایسے ماحول اور اس خاندانی پس منظر میں آنکھ کھولنے کے باوجود بھی پہلے تو رحمان بلوچ کو سکول کا راستہ دکھایا گیا۔ اسے کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرینٹی پرائیویٹ سکول بھیجا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان جمشید روڈ پر واقع حبیبہ اکیڈمی بھی گئے، مگر صرف 6ٹھی جماعت تک پڑھ سکے اور آوارہ گردی کا شکار ہو گئے۔ تب رحمان کی دوستی 2 بھائیوں رؤف ناظم اور عارف سے ہوئی، جن کے والد حسن عرف حسنو بھی منشیات کے دھندے میں تھے۔ منشیات اور جرائم سے جڑے مجرمانہ خاندانی پس منظر رکھتے ان سب نوجوانوں کی دوستی آہستہ آہستہ ایک جرائم پیشہ گروہ میں ڈھل گئی، جس کا سرغنہ تھا عارف ناظم۔ رحمان تو بعد میں سرغنہ بنا، یہ تو عارف کا گینگ تھا۔ رؤف اور عارف کے 4 بھائی گروہی جھگڑوں یا پولیس کارروائیوں میں مارے گئے۔ رحمان کا ایک سگا بھائی عبد الرحیم عرف کانا بھی 28 برس کی عمر میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ خود رحمان نے پولیس کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ 1992 میں عارف سے دوستی کے بعد وہ خود بھی منشیات فروشی میں ملوث رہا۔ یہ گینگ لیاری اور آس پاس واقع بازاروں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھینتے، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور رقم لے کر دوسروں کے لیے جھگڑے کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہے۔ اگرچہ جرم کے اس راستے پر رحمان نے قدم صرف 13 سال کی عمر میں ہی رکھ دیا تھا، جب معمولی رنجش پر محمد بخش نامی شخص پر اس نے چھریوں سے وار کیے تھے۔ یہ رحمان کا اپنے انتہائی پرتشدد مجرمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس پہلے جرم کا مقدمہ تھانہ کلاکوٹ میں درج ہوا، مگر پولیس نے کم سن ملزم کی گرفتاری کی کوئی خاطر خواہ کوشش شاید کی ہی نہیں، تو رحمان گرفتاری سے محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق 1992 میں منشیات کے دھندے میں رحمان کا جھگڑا منشیات کے 2 سپلائرز ندیم امین اور اس کے ساتھی ننو سے ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ندیم امین بھی ہسٹری شیٹر تھا اور اس پر قریب 30 مقدمات تھے۔ رحمان اور عارف نے ندیم اور ننو دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ رحمان کے ہاتھوں قتل کی پہلی واردات تھی، اور اس مقدمے میں بھی وہ اور عارف مفرور رہے۔ سن 88 میں راشد منہاس روڈ سے متصل علاقے ڈالمیا میں زمین کے تنازع پر جرگے کے بعد رحمان کے چچا زاد بھائی فتح محمد بلوچ کا قتل ہوا، اور الزام لگا لیاری کی سنگولین کے سلیمان بروہی کے بیٹے غفور پر۔ سلیمان بروہی سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے بزنس پارٹنر تھے، اور بعض باخبر افسران بروہی کو جام صادق کا فرنٹ مین بھی کہتے ہیں۔ بدلے کی روایت کے تحت رحمان نے 1998 میں سلیمان بروہی کو نارتھ ناظم آباد میں DC سینٹرل آفس کے پاس قتل کر دیا، اور اس قتل نے رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں بڑی اہمیت دلوائی۔ اس بدلے کے لیے لالو کے خاندان نے رحمان کی زبردست مدد کی، اور یہ ایسا احسان تھا جسے رحمان تادیر مانتا رہا۔ لیاری دراصل 2 حصوں میں ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ ٹرانس لیاری کہلاتا ہے،
اور یہ جہان آباد پرانا گولی مار تک کا علاقہ ہے، یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان بھی جو کچھ بنا اس میں لالو کی سرپرستی کا بہت عمل دخل رہا۔ رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کیونکہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل کیا تھا، لہٰذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ بابو کے پاس بھاری اسلحہ بھی تھا اور لڑنے والے کافی کرندے بھی۔ 1993 میں رحمان اور بابو کی جھڑپیں شروع ہوئیں اور ایک دن رحمان نے اپنے ساتھیوں شفیع اور عارف کے ساتھ مل کر بابو پر حملہ کیا۔ بابو ڈکیت رحمان کے بھائی شریف کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ موقع 18 فروری 1995 کو ملا، جب عارف اور رحمان اپنے ساتھیوں محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ان سب کو گھیر لیا اور لائن میں کھڑا کر دیا۔ اب پولیس مقابلہ شروع ہوا تو پولیس کی گولی سے عارف تو مارا گیا مگر رحمان دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ گرفتاری کے بعد ہونے والی ایک تفتیش میں رحمان نے بھی اس واقعے کا اعتراف کیا۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں اپنی والدہ خدیجہ بی بی کو بھی قتل کر دیا۔ اگرچہ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہی گھر میں پستول سے گولی مار کر اس لیے قتل کیا تھا کہ اسے شبہ تھا کہ والدہ پولیس کی مخبر بن چکی ہے، مگر اس کے برعکس دوسری رپورٹ یہ ہے کہ قتل کی وجہ دراصل رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا اور اس نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں رینجرز نے رحمان اور اس کے ساتھیوں علی ایرانی اور حنیف کو ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان 2.5 سال تک جیل میں B کلاس قیدی رہا۔ 10 جون 1997 کو رحمان بلوچ کو کراچی سینٹرل جیل سے لیاری کے قریب ہی واقع سٹی کورٹ لایا گیا۔ یہاں 2 پولیس اہلکار ASI انتظار حسین اور کانسٹیبل نثار احمد رحمان کی نگرانی پر مامور تھے، مگر وہ ان دونوں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا اور بلوچستان کے علاقے حب جا پہنچا۔ حب میں مفروری کے دوران رحمان کی نجی اور سماجی زندگی آگے بڑھی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق رحمان نے فرزانہ، شہناز اور سائرہ بانو نامی 3 خواتین سے علیحدہ ادوار میں شادیاں بھی کیں اور مختلف برسوں میں ان کے 13 بچے پیدا ہوئے۔ 2006 تک رحمان کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں 34 دکانوں، 33 گھروں، 12 پلاٹس اور 150 ایکڑ زرعی زمین کا مالک بن چکا تھا، جبکہ کچھ جائیدادیں ایران میں بھی خریدی گئیں۔ اگرچہ دیگر ذرائع 2006 کے بعد کی جائیدادیں اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ مفروری کے دوران رحمان کئی بار کراچی بھی آیا اور منشیات کا دھندا بھی منظم کرتا رہا۔ اس دوران اس کے تعلقات کئی اعلیٰ پولیس افسران اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی قائم ہوئے اور وہ کئی بار ایران بھی گیا۔ یہی نہیں بلکہ رحمان کے سیاسی حلقوں اور بلوچستان کی سیاسی اور قوم پرست تنظیموں سے بھی روابط استوار ہوئے۔ ان افراد میں بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے داماد اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما، ایک بڑی قوم پرست بلوچ سیاسی شخصیت، کالعدم BLA کے بعض ارکان اور دیگر کئی اہم اور نمایاں شخصیات شامل رہیں۔ رحمان نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے حب میں پولیس کی اجازت سے جوئے کا اڈا بھی کھولا تھا اور افیون اور چرس جیسی منشیات کا دھندا بھی اوپر والوں کی بھرپور معاونت اور اجازت سے چلتا رہا۔ مگر رحمان ڈکیت کا قصہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔